عورتیں تمہاری حاملہ ہوں یا ولادت کا وقت قریب آئے تو یہ 2 آیتیں ہیں، قرآن شریف یہ 2 آیتیں وہ تلاوت کریں، نہایت آسانی کے ساتھ ان کی ولادت بھی ہوگی، اور صرف ولادت نہیں بلکہ نیک و صالح اولاد ہوگی۔ یہ آیتیں میں صرف اور صرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ اناؤنس کر دوں گا، کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں جب بھی عورتیں حمل سے ہوں تو وہ یہ تلاوت کریں، اور ولادت کی آسانی کے لیے سب سے بہترین آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اور 2 آیتیں اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، آج پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 آیتیں ایسی ہیں، دیکھیں گے ان کی قرأت کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دے دیں۔ ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے، اپلائی کیے، جمعہ پڑھایا انہوں نے، اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھیے۔ تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولانا آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، یہ 2 آیتیں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے، رزق ایسا دے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر کے رزق عطا کرے، لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو۔ اور پھر میں نے دوسری چیز کیا بتائی آپ کو، یہ سورہ عمران آل عمران میں عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے یہ بتایا۔ سیکنڈ نمبر پر میں نے کہا آیت مباہلہ، ایک آیت اس میں ہے عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں، میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا، میں خود بھی آؤں گا، تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ، اور تم خود بھی آؤ، اور بیٹھیں گے ایک میدان میں۔ یہی مباہلہ ہے، ایک مناظرہ ہے، ڈیبیٹ کرنا، یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے، مناظرہ ہے۔ اور ایک ہے مباہلہ، اس میں بات چیت نہیں ہے، اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے، دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے، یا کوئی نشانی۔ جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی ہیں۔ میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں بھی آتا ہوں، اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے، جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا۔ عیسائی مان گئے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ نجران ایک جگہ ہے، وہاں کے عیسائی تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا؟ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف۔ میرے عزیزوں ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں۔ وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک حسن حسین اور ایک فاطمہ۔ یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے۔ اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن
تم کروڑوں دولتیں لگا دو، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے. تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو. دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی. اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا، دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے. لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں. مجھے بتاؤ، کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے، کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی. ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں. کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے آج؟ ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا. نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا. آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا. جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا. اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار. یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے، اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو. تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو. لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں، یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں. لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے. ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے. تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں. ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں. یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں. میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں،
انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزو، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزو، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی ہے، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا. اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی. 1 ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر. میرے عزیزو، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج. ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں. ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب ہے. ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے. ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی. صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے. تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑا دو. یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے. حقیقت میں یہی امت کا کام ہے. عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں. کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں. شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میرے عزیزو، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے، اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو۔ چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو، تمہارا باپا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دیں، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، موت سے بھی نہیں بھاگتا، ڈرتا نہیں ہے، موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے، ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے، ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے۔ موت سے ڈرو مت، بھاگو مت میرے عزیزوں، کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے، انشاءاللہ العزیز۔ زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائیں تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے، میرے آقا کا حسین چہرہ پاک ہمارے قبروں میں نظر آئے۔